السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد متصل کہلاتی ہے۔ اس کو لمبا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف تک ہو سکتی ہے، یعنی آپ اتنی مقدار میں اس کو کیا ہے، اس مد کو لمبا کر سکتے ہیں۔ یہ مد متصل اور اس کا لمبا کرنا اس کو کیا ہے، واجب ہے قواعد تجوید کے اعتبار سے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، نون جب مشدد ہو تو اس میں غنہ ہوگا، جس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آپ نے اس کو غنہ کرنا ہے۔ نون جب مشدد ہو، مشدد کس کو کہتے ہیں کہ جس پر شد ہوتی ہے اس لفظ کو کہا جاتا ہے وہ لفظ مشدد ہے۔ تو یہاں پر نون مشدد ہے، تو نون جب مشدد ہوگا پورے قرآن پاک کے اندر تو اس میں غنہ ہوگا۔ من الناس ما ولاہم، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں آپ نے، واو کے اوپر زبر ہو، واو کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے، واو کے نیچے زیر ہو، ہونٹ واو کو ادا کرتے وقت آپ کے ہمیشہ گول ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہے، آواز میں خوبصورتی ہوگی۔ اگر آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے تو آواز جو ہے وہ خوبصورت نہیں بنے گی۔ ما ولاہم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولاہم عن قبلتهم التي، قاعدہ ہے کہ نون ساکن، یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کسی کا کہتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین، نون تنوین جیسے حمزہ 2 زبر ان، دیکھیں آخر میں نون آ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے نون تنوین۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا، یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے یہاں پر قاف آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آئے گا تو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین میں ایک تو غنہ ہوگا، اور نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کرنا ہے۔ آپ کو نون کا مخرج معلوم ہے، یسر القرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آواز جو ہے وہ ناک میں لے جانی ہے۔ عن قبلتهم التي، عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہ آپ کو چھوٹی سی طا نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی رکتے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولاہم پر دیکھیں کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، اس لیے ہم دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب. ایک حرف دو مرتبہ ایک کلمہ میں یا دو کلموں میں آئے اور پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں آپ نے ملا دینا ہے. اب یہاں پر جو پہلا لام آپ کو کل میں نظر آ رہا ہے، یہ جو سامنے والا دوسرا لام ہے دوسرے کلمے میں، یہ اس میں مل جائے گا، مدغم ہو جائے گا. قل للہ المشرق والمغرب. یہدی من یشاء. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا میم واو اور نون آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام بالغنہ ہوگا. نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے بھی، ٹھیک ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور ایسا ملائیں گے کہ اس میں غنہ بھی ہوگا. کیسے غنہ ہوگا؟ من یشاء من یشاء من یشاء. إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر یا میم واو نون میں سے میم آ رہی ہے. کس کے بعد آ رہی ہے؟ نون تنوین کے بعد. دیکھیں طا کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ طا دو زیر تن. دیکھیں آخر میں نون آئی ہے، تو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اس کے بعد حروف یرملون میں سے ہمارے پاس میم آئی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا، یعنی طا کو میم کے ساتھ ملانا بھی ہے اور ادغام بالغنہ ہوگا. إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.